بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے بعد عاد کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ طوفان تھمنے کے بعد عاد کی قوم یمن اور عمان کے درمیان اقاف نامی وادی میں آ کر آباد ہو گئی۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں، جو وقت گزرتا گیا اس شخص کی نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ عمان سے لے کر یمن تک عاد کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں اور باغات سرسبز اور شاداب تھے۔ ان کے قد بہت لمبے اور جسم خوب طاقتور اور چوڑے تھے۔ دوسری قوموں کے لوگ ان کے سامنے بہت کمزور نظر آتے تھے۔ وہ جس قوم سے بھی لڑتے اس پر فتح پا لیتے، اس لیے دوسری قومیں ان سے خوف زدہ رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ان پر خاص کرم تھا۔ اللہ نے ان کی ہر چیز میں برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں وغیرہ سے بھر گئی۔ بارش اور پانی کی فراوانی کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی خوب اچھی ہوتی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ پر ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی، جس سے وہ خوب ترقی کرنے لگے۔ جب ان کی دولت اور اولاد بہت زیادہ ہو گئی اور کوئی دوسری قوم ان کو شکست بھی نہ دے پائی تو وہ غرور میں آ گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھنے لگے یہ سب ان بتوں کی مہربانی ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو گناہ سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قرار دیا ہے وہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بتوں وغیرہ کی پوجا شرک کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ماضی کی اکثر قومیں مبتلا رہی تھیں اور اسی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا تھا، اور وہ قوم بھی شرک اور تکبر میں اس قدر آگے نکل گئی کہ اس نے اپنے آباء و اجداد پر نازل ہونے والے طوفان نوح کو بھی بھلا دیا۔ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد اس قوم عاد نے بت پرستی کا رواج عام کیا۔ اصل میں یہ شیطان ہی تھا جس نے انہیں بت پرستی کی لت میں مبتلا کیا۔ شیطان نے اس کے لیے یہ بڑا چھوٹا حربہ استعمال کیا۔ طوفان نوح کا بعد ازمان کیونکہ انہی افراد پر مشتمل ہے جو اس ہولناک طوفان میں بچ گئے تھے، اس لیے اس وقت زمین پر سے بت پرستی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، لیکن شیطان جو انسان کا خطرناک ترین اور سب سے پرانا دشمن ہے، یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکا کر اللہ کے راستے سے غافل کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ ماضی میں فوت ہو گئے تھے اور ان کے رشتہ دار انہیں بہت زیادہ یاد کرتے تھے، شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ تم اپنے ان نیک رشتہ داروں کے بت بنا کر رکھ لو تاکہ ان کی جدائی کا دکھ تمہیں زیادہ تکلیف نہ دے۔ لوگوں نے شیطان کے بہکاؤ میں آ کر ایسا ہی کیا اور آہستہ آہستہ ان بتوں کی پوجا کا رواج عام ہو گیا۔ پھر وہ ان بتوں سے مرادیں پوری ہونے کی دعائیں مانگنے لگے اور مکمل طور پر شرک میں گرفتار ہو گئے۔ ابھی کوئی قوم شیطان کے جال میں گرفتار ہو کر گمراہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان میں سے ایک نبی بھیجا تاکہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ کے نیک نبی تھے جنہیں اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے عاد کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے اور شرک سے روکنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، دیکھو میں تمہارا بھائی ہی ہوں، تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ شرک اور دوسرے برے کاموں سے باز آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ دو جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہی سنوار سکتے ہیں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے اپنے فضل و کرم سے تم کو طاقت، قوت، مال، دولت اور دنائی سے نوازا ہے۔ قوم عاد میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر بتوں کی پوجا تو کرتے تھے لیکن ان کے دل اس طرح سے مطمئن نہ تھے۔ ان پر بھی ان کی قوم کے طاقتور افراد ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لاتے گئے۔ کیونکہ وہ کمزور اور غریب تھے اس لیے مشرکین ان کا مذاق اڑایا کرتے اور ان پر زیادہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ وہ اکثر ان لوگوں کو مارتے پیٹتے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ لوگ ان کی بستی سے دور رہے۔ بعض سنگ دل تو ان پر پتھر بھی برساتے جس سے ان کے مویشی اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتے۔ اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام انہیں نیکی کی طرف بلاتے اور بتوں کی پوجا سے روکتے رہے۔ کے جواب میں ان کے قوم کے سرداروں نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ایک ہی پیغمبر کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو تم صرف اس عزت کے لیے رہ گئے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جن بتوں کو ہمارے باوجود پوجتے آئے ہیں ان کو ہم تمہارے کہنے پر پوجنا چھوڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام تمام تکالیف اور مشکلات کے باوجود قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و ناانصافی چھوڑ کر عدل و انصاف کی راہ پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے۔ مگر قوم عاد اپنی دولت و طاقت کے غرور میں اس قدر بری طرح مبتلا تھی کہ ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیتی تھی۔ جب ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور الٹا آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پہلا عذاب یہ آیا کہ 3 سال تک بارش بند ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ان کی فصلیں اجڑ گئیں، زمین اور باغات خشک ریگستانی صحرا بن گئے۔ ان کے دلوں پر شیطان نے اس قدر مضبوط جال ڈال رکھا تھا کہ ان سب سختیوں کے باوجود وہ نہ تو حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت سے رکے اور نہ ہی شرک و بت پرستی سے باز آئے۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک بار پھر اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور خبردار کیا کہ بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ پر ایمان لا کر ظلم سے رک جاؤ۔ لیکن ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی تھی۔ وہ جواب میں بولے، اے ہود، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے کہتے ہو۔
दरअसल इन्हें इस बात पर बहुत गुरूर था कि वो एक बहुत ही मजबूत कौम है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इन पर कोई अजाब आया भी तो वो उसका मुकाबला कर लेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ये जवाब भी उन्होंने इस गुरूर में आकर दिया था। जब वो लोग किसी भी तरह एक अल्लाह पर ईमान ना लाए तो अल्लाह ताला ने इन पर अपना अजाब लाने का फैसला कर लिया। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को वही के जरिए इस अजाब की पेशी की इतला दी और हुक्म फरमाया कि अपने अहले ईमान और साथियों के साथ इस इलाके से दूर निकल जाएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को साथ लिया और वहां से हिजरत कर गए। अब चूंकि इस बस्ती में अल्लाह का एक भी नेक इंसान मौजूद नहीं था, इसलिए इस पर खुलकर अजाब आया। तवील मुद्दत की खुशहाली के बाद अचानक आसमान पर काले बादल जमा होने शुरू हो गए। वो बेवकूफ इस बादल को देखकर खुशियां मनाने लगे कि एक बार फिर इन पर बारिश बरसेगी और इनके खेत सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। वो बुलंद पहाड़ पर चढ़कर अपने देवताओं का शुक्र अदा करने लगे। इन्हें ये खबर ही ना थी कि जिसे वो बारिश का बादल समझ रहे थे वो दर हकीकत अल्लाह ताला का सख्त तरीन अजाब था। थोड़ी ही देर में तेज हवा चलने लगी जिसने आग की तरह सुर्ख आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। वो हवा इस कदर तेज और हौलनाक थी कि इन दो कामत लोगों को उठा उठाकर जमीन पर पटकने लगी। इस आंधी में बिजली की कड़क जैसी आवाजें भी थी जिनसे इनके दिल फट रहे थे और वो एक एक कर बदतरीन मौत का शिकार होते चले जा रहे थे। कई दिनों तक बस शदीद किस्म की आंधी का अजाब मुसल्लत हुआ जिसने इनके रहे सहे बागात और महालात को तबाह कर दिया। तेज आंधी ने इनके आदमी हवा में उड़ाते और फिर सर के बल आकर गिरते थे। इस तरह ये कौम आज पूरी तरह हलाक कर दी गई। कुरान करीम में इरशाद मुबारक है, हमने झुटलाने वालों की नस्ल खत्म कर दी। इसका मतलब बाज हजरात ने यह भी करार दिया है कि इस वक्त जो भी लोग मौजूद थे वो सब फना कर दिए गए। यूं इनकी नस्ल भी खत्म हो गई और अब वैसे इंसान नहीं पाए जाते। अब सुनो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदू को किस तरह इस तूफान से महफूज रखा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानने और कुफ्र और शिर्क में मुतला रहने पर जब इनकी कौम पर अजाब आया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने पहाड़ों के दरमियान वाक़या एक मुकाम पर पनाह ले ली। ये अजीब बात थी कि इस तूफानी हवा से बड़े बड़े महालात तो मिट्टी का ढेर हो रहे थे मगर इस मुकाम पर हवा नहायत ही आराम और नरम होकर दाखिल होती थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के सब दोस्त ऐन आंधी के वक्त भी इसी जगह महफूज बैठे रहे और उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी कौम के हलाक हो जाने के बाद मक्का मोज़मा मुंतकिल हो गए और फिर आपने यही वफात पाई। बिनते मुस्लिमा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज।